السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب الغنا غنى النفس، وقوله تعالی ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین الى قوله عاملون۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ باب ہے غنا کے بارے میں۔ غنا فقر کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ عام طور سے غنا اور فقر کا تعلق مال سے سمجھا جاتا ہے۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ مالداری کو۔ فقر کسے کہتے ہیں؟ مال نہ ہونے کو۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فہم کو درست فرمایا۔ بہت سی حدیثیں ہیں، آپ نے امت کے فہم کو درست کیا۔ سب سے زیادہ عبادت گزار کسے سمجھتے ہیں؟ جو بہت زیادہ نفل پڑھنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ فہم ہے، آدمی اپنی سوچ درست کر لے۔ بڑے بڑے گناہ جو حرام ہیں ان سے آدمی بچے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا۔ تو یہاں بھی غنا کے بارے میں، فقر کے بارے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ یا ابا ذر اترى ان کثرۃ المال الغنا وقلۃ المال الفقر۔ ابو ذر، کیا خیال ہے تمہارا کہ مال زیادہ ہونا یہ مالداری ہے اور مال کا کم ہونا یہ فقر اور غربت ہے؟ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ مالدار ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہمیں دین سکھا رہا ہے، کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا من کان الغنى فی قلبہ فلا یضرہ ما لقی من الدنیا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر الغنى غنى النفس، من كان في قلبه الغنى فلا يضره ما لقي من الدنيا۔ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، اور اصل فقر اور غربت تو دل کا فقر ہے۔ مال کا غنا سے تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن اس کا دل جو ہے نا مال میں اٹکا ہوا ہے، مال کی محبت اور حرص ہے، وہ گویا فقر ہے کہ اس مال کی وجہ سے وہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، دنیا کی محبت غالب آ گئی، آخرت کو بھول گیا ہے، تو ایک فقر ہے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، یا پھر ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، کم ہے، لیکن اس کے سامنے اللہ کا دین ہے، آخرت ہے، فرمایا اس کو اللہ نے غنا دیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ہمہ طلب الدنیا، جس شخص نے دنیا کو مقصد بنایا۔ مقصد جو ہے نا بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے نیچے کی چیز ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد اسے کہتے ہیں آدمی ضرورت کو قربان کرتا ہے مقصد کے لیے۔ مقصد آخرت ہے، مقصد دین ہے، دنیا ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر پکڑ بتائی، اللہ کی پکڑ کب آتی ہے؟ جب آدمی دنیا کو مقصد بنا لے، دنیا کو مقصد بنا لے، مقدم رکھے دنیا اور ساری چیزیں پیچھے رکھے، اور اس ترتیب پر اپنی زندگی کو سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ تو اب پکڑ کیسی آ رہی ہے؟ فرق اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، دنیا کے کام اس کے بکھیر دیے۔ اب بزی ہو گیا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ جاب کے لیے بھی، نہ گھر کے لیے بھی، نہ بچوں کے لیے، نہ خود کے لیے، کیونکہ اس نے جو ہے نا ترتیب زندگی کو بدل دیا۔ اور دوسری بڑی پکڑ کیا ہے؟ وجعل الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے سامنے فقر کو، محتاجگی کو لا کے رکھ دیتے۔ سوچ کا فقر، فکر کا فقر، کہ اللہ حفاظت فرمائے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ فکر کی فقر ہے نا،
آدمی سوچ کے فخر میں آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مالیات کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فکر کا فخر سوار ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ اس کو دوسرا نام حرص کا دے لیں۔ جب فکر کا فخر آدمی پہ آتا ہے تو پھر جو ہے نا آدمی کوششیں کرتا کرتا تھکا دیتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُصِيبُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، مقدر سے زیادہ اس کو ملتی نہیں، کچھ بھی کر لو۔ زندگی کی ترتیب بدل دیا، خواہشات کو، ضرورتوں کو، دنیا کو سامنے رکھ کر دین پیچھے کر دیا۔ اب دیکھیں، اب یہ جو ہے نا، اور اس کے برخلاف من کان ہمہ طلب الآخرہ، کسی شخص نے آخرت کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت یہ چیز سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بنا کے چل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھیں دنیا کی زندگی میں، جمع اللہ شملہ، اللہ اس کے کاموں میں برکت دے دیتے، جمع کر دیتے۔ ہاں، 1 گھنٹے میں 4 کام ہو گئے، وہ 4 کام کرنے میں 5واں بھی کام ہو گیا۔ یہ ہے کام، بالکل اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سلوٹوں میں دیتے ہیں۔ وجعل الغناء فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسری نعمت کیا ہے؟ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، اس کی جو مقدر کی جو دنیا ہے برکت کے ساتھ ذلیل کر کے اللہ اس کے قدموں میں لا کے رکھتے ہیں۔ اتتہ الدنیا، دنیا اس کے پاس لائیں گے اللہ تعالیٰ اس حال میں کہ وہی راغمہ، ہیا کی ضمیر دنیا کی طرف ہے، یہ ذلیل نہیں ہوگا بلکہ دنیا کو ذلیل کر کے لائیں گے۔ راغمہ کا ایک ترجمہ ناک رگڑ کے لائیں گے، کیونکہ اس نے ترتیب زندگی کو صحیح کر لیا۔ تو فقر کا، غنا کا تعلق جو ہے نا یہ مال سے نہیں ہے، یہ اصل اندر کی چیز سے ہے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل فرماتے ہیں، سورہ مومنون کی آیت ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ پھر اس کے بعد صفات کو بیان کیا، إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یعنی پورے صفات کیا ہے، اس میں معنی کیا ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں مال کا مل جانا یہ اللہ کے پاس مقبولیت کی، محبوبیت کی دلیل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج سورہ کہف میں بھی ایک بات پڑھی ہم نے، وہ جو 2 لوگوں کا قصہ ہے، 2 دوستوں کا، اس میں جس کو اللہ نے دنیا دے دی تھی اور ایک دیندار تھا، وہ دنیا دار کیا کہتا ہے؟ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ کیا تو بات کر رہا ہے؟ اگر میں اللہ کے پاس اچھا نہیں ہوتا تو مجھے اتنی اچھی دنیا اللہ دیتے؟ جب اتنی اچھی دنیا یہاں اللہ دے رہے ہیں تو آخرت میں اس سے اچھی دیں گے مجھے؟ یہ دھوکہ ہے، اللہ بتا رہے، کیونکہ اس شخص نے دنیا کے ملنے کو اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ سمجھ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ دنیا نہیں ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ نے ایسی طاقتور انداز سے اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے، دیکھیں نا، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ صاحب پر کیوں قرآن دیا گیا؟ اس سے بڑے بڑے سردار مال والے تو تھے۔ وہ لوگ بھی یہی سمجھنے لگے کہ مال جو ہے نا اللہ کے پاس مقبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، یہ جو مال کی تقسیم جو ملی ہے نا، یہ 2 وجہ سے یاد رکھیں، مقبولیت بنیاد نہیں ہے، حکمت بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اسی مجمع میں کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کیوں؟ دنیا میں بھی دیکھ لیں، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ آدمی مقبول ہے، یہ آدمی جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ذرا کم مقبول ہے، یہ حکمت ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم چاہتے نا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے کافروں کو جو ہے نا ایسی دنیا دے دیتے کہ ان کے سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون وببیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا، ان کے چھت چاندی کے، ان کی سیڑھیاں سونے کی،
ان کی مسحری سونے، ان کے مسحری جو ٹیک لگا کے بیٹھتے نا، سونے چاندی کے ہم کر دیتے. کیوں نہیں کیے اس طرح؟ ہم کو جو ہے نا یہ کمزور ایمان والوں کا خیال ہے. پھر یہ لوگ سمجھتے کہ اچھا یہ دنیا ان کو مل رہی ہے، ہم بھی ادھر چلے جائیں گے، کہیں اپنا ایمان چھوڑ کر کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں. ہم نے ان کمزور ایمان والوں کے خیال کو رکھتے ہوئے ان کافروں کو اتنی دنیا نہیں دی. اگر ہم چاہتے تو ان کے گھروں کی چھتوں کو سونے چاندی کے کر دیتے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة ماء. اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی مثال، دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی، ایک گھٹ پانی نہیں ملتا بے ایمان کو. اللہ حفاظت فرمائے. تو غنا کسے کہتے ہیں اصل میں جو ہے نا، یہاں پر یہ جو ہے نا یہ آیت اسی لیے لائے. کیا تمہارا یہ خیال ہے ہم نے جو تمہیں مال و دولت اولاد جو کچھ تم نے دے رکھی ہے، ہم خوش ہو کر دے رہے ہیں؟ نسارع لهم فی الخیرات، بھلائیاں خوب کرتے جا رہے ہیں. بل لا یشعرون، تمہیں احساس ہی نہیں ہے یہ جو ہم تمہیں دنیا کھول کھول کے دے رہے ہیں یہ ڈھیل ہے. ڈھیل ہے، جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے جو ہے نا مٹھائی دیتے ہیں نا کہ پکڑنے کے لیے، یہ ڈھیل ہے، ہم استدراج ہے. اصل تو ہمارے پاس قبولیت اس کی ہے. اب سنو، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اللہ سے ڈرنا، اللہ پر ایمان، نماز روزہ، آخرت کا خوف، یہ صفات جب ہوں گے یہ بندہ اللہ کے پاس مقبول ہے. اللہ تعالی ہمیں فہم درست فرمائے. تو ہمیں جو ہے کسی کے حالات اچھے ہیں اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے پاس بہت ہی محبوب ہوں. دنیا کو اللہ نے معیار نہیں بنایا، دین کو اللہ نے معیار بنایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس الغنى عن کثرت العرض، مالداری جو ہے نا اس کا نام نہیں ہے کہ زیادہ زیادہ سامان ہو جائیں، زیادہ دولت، مال و دولت کی ریل پیل، اس کا نام مالداری، اس کا نام جو ہے نا غنا نہیں ہے. ولکن الغنى غنى النفس، اصل غنا استغنا ہے، بے نیازی ہے. آدمی اپنی ضروریات کے معاملے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی مخلوق کا محتاج نہ بنے. اللہ جو دیا ہے اس پر راضی ہو جائے. ہاں، اللہ جو دیا ہے میں خوش ہوں بھائی، اللہ مجھے جو دیا ہے میں اپنی دنیا میں خوش ہوں. میں کسی اگر یہ چیز اگر آ گئی نا تو بس انہیں مالدار ہے. ورنہ اگر جو ہے نا دیکھیے نا مالدار کا معیار کیا ہے؟ کوئی تعریف بتا سکتا ہے کہ وہ مالدار کون ہے؟ آپ کہیں گے 1 ملین جس کے پاس ہے. لیکن وہ 1 ملین والا جب 10 ملین والے کو دیکھے گا اپنے کو غریب سمجھے گا. سارا معاملہ سوچ کا ہے، سارا معاملہ سوچ کا ہے. آدمی اگر یہ طے کرے اللہ نے جو مجھے دیا وہ بہت دیا ہے، اسی میں اپنی زندگی کو میں گزاروں، یہ کیسے پیدا ہوگا دوستو؟ یہ ہوگا جب اسی لیے حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ایک جملہ انہوں نے ملفوظ نقل کیا ہے، احتیاج نہیں، استغنا عن الخلق احتیاج الی اللہ. کتنا بات، دنیا سے بے نیازی ہو، دنیا سے بے نیازی یہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے. آدمی دنیا سے نظر اسی وقت ہٹاتا ہے جب اس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پر ہوتی ہے. اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ بڑا ہے. جب بڑے خزانے نظر آتے ہیں تو یہاں سے دنیا وہاں سے نظر ہٹاتا ہے. دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ایک طرف دال ہے ایک طرف باربیکیو ہے، کیا کھائیں گے؟ باربیکیو رہتے ہوئے دال کی طرف کوئی نظر کرتا ہے؟ نہیں. سونا اگر ہے تو چاندی کو کوئی دیکھے گا. جب آدمی بڑی چیز کی طرف نگاہ رکھے گا تو چھوٹی چیز سے اپنی نگاہ ہٹائے گا. یہ ہے اصل میں، یہ غنى النفس ہے. اس کے لیے ہمیں نماز دی ہے. نماز بڑی چیز جو اللہ کے خزانوں میں ہے اس کا یقین کیسے آئے؟ اس کے لیے نماز ہے. جتنی نماز ہماری اچھی بنے گی، جتنی نماز ہماری مضبوط بنے گی، اتنا ہی اللہ کے خزانوں کا یقین دل میں آئے گا. اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر وہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا آدمی ان چیزوں سے نظر اپنی ہٹاتا چلا جائے گا. لیکن صرف نماز نہیں، نماز کو صحیح بنانا. علماء نے لکھا ہے
کہ ہماری زبان غیبت سے پاک ہو، ہمارا سننا صحیح ہو، ہمارا دل جو ہے نا حسد اور بغض اور کبر سے پاک ہو، ہماری نگاہ صحیح ہو، حلال کا اہتمام ہو. جب ان صفات کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہیں گے نا، یہ نماز ہمارے لیے اللہ کی خزانوں کو دکھائے گی، یقین بڑھائے گی، اور دنیا کے خزانوں سے ہماری نگاہ ہٹے گی، دنیا کی چیزوں سے نگاہ ہٹے گی. ہمارے اللہ والوں کی زندگیاں اگر دیکھیں، حضرت مولانا سید خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کا گھر میں فاقہ تھا، بڑے بڑے مالداروں سے تعلقات تھے ان کے. تیسرے دن جب گھر سے نکلے، اپنے آپ کو بالکل غسل کر کے کپڑے پہن کر بالکل لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے. یہ ہے کہ بھئی کہ میں کیوں، ایک واقعہ میں عرض کروں. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے اکثر بیان میں. 3 طلباء حدیث سیکھنے کے لیے سفر کیے. 3 طلباء، ان کا یہ معمول تھا، کسی بھی شہر میں جاتے حدیث سیکھتے تو وہاں کی چیزیں خریدتے، اور وہ خرید کر جو ہے دوسرے علاقے میں جب حدیث سیکھنے کے لیے جاتے تو وہاں اس کو بیچتے، اور جو پروفٹ آتی وہاں کی چیزیں خریدتے. اس طرح اپنا گزارا اس طرح ہوتا تھا. اس طرح حدیث سیکھتے سیکھتے الگ الگ جگہ پر محدثین ہوتے تھے. ایک علاقے پر پہنچے تو وہاں بڑے محدثین تھے. تو ہوا یہ کہ اتنا علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے کہ کمانے کا وقت ہی نہیں ملا. جو کچھ ان کا سرمایہ پونجی تھی سب ختم ہو گئی، سب ختم. لیکن علم سیکھنا ہے. محدثین کن قربانیوں سے انہوں نے علم سیکھا. دیکھیں، علم سیکھ رہے ہیں، پہلا دن کا فاقہ تھا، دوسرا دن فاقہ، تیسرے دن فاقہ. مصروفیت ہی نہیں تھی کہ کچھ کریں کھانے پینے کے لیے، بس علم سیکھ رہے ہیں، گھر آنے بس پانی. تینوں آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیے کہ آج جو ہے 3 دن کا فاقہ ہے، بہت نڈھال ہو گئی یہ طبیعت، کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ دیکھو 3 دن کا فاقہ ہے تو سوال کرنا جائز بنتا ہے، اضطرار کی حالت ہے، چلو بھائی سوال کریں گے. تو کسی نے کہا سوال کیونکہ عیب ہے، لوگوں سے پوچھنا، لوگوں سے مانگنا. ہر آدمی بچ رہا تھا. تو انہوں نے قرعہ ڈالا. قرعے میں جو ہے نا جس کا نام نکلے گا وہ جا کے مانگ کے کھانا لائے گا. چنانچہ جو ہے نا قرعہ ڈالا گیا، حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا. وہ دونوں چلے گئے علم سیکھنے کے لیے، اور یہ بیٹھ کر سوچنے لگے، یا اللہ، زندگی میں آج تک کسی سے سوال میں نے نہیں کیا، آج جو ہے نا سوال کرنا پڑ رہا ہے، یہ بھاری پڑ رہا ہے، کیا کروں؟ پھر اچانک دل میں یہ خیال آیا، مانگنا تو ہی طے ہوا ہے نا، یہ طے نہیں ہوا کہ لوگوں سے مانگنا ہے، چلو اللہ سے مانگیں گے. مانگنا ہی طے ہوا ہے، یہ نہیں کہ جا کے لوگوں سے مانگیں، اللہ سے مانگیں. اب انہوں نے جو ہے اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اب دعا کی. دوستو، اللہ کا غیبی نظام جو ہے نا، آج سورہ کہف کی ایک دعا ہے، آج ہم نے سنی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا اتنی طاقتور ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ کا غیبی نظام متوجہ ہو گیا اصحاب کہف پر. اگر کسی کو روزی میں برکت کی ضرورت ہے، جاب کا معاملہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس دعا کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کی، عافیت کی روزی اللہ عطا فرماتے ہیں. تو اب یہ صاحب جو ہے نا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے، مانگ رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ وہاں پر جو بادشاہ تھا مصر میں تھے اس وقت یہ لوگ، وہ بادشاہ جو ہے نا وہ آرام کر رہا تھا. اس نے خواب دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور حسن بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 3 لوگ آئے ہیں علم سیکھنے کے لیے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی خبر لو. بادشاہ جو ہے نا حضور خواب میں جو ہے پورا نقشہ بتایا جا رہا ہے، کہاں پر ٹھہرے، کہاں ہیں، کون ہیں. بادشاہ سوچا یہ خواب ہے، پھر دوبارہ سویا تو پھر دوبارہ خواب. تو فوراً جو ہے نا بادشاہ اپنے وزیر کو کہا کہ یہ فوراً یہ لو اور لے جا کر فلاں جگہ پر، وہاں پہ کچھ طلبہ ہیں، ان کو یہ دے دو. تو وزیر جو ہے نا گھر پہنچے، دستک دی، کون ہے بھائی؟ اچھا یہ بادشاہ کی طرف سے ہدیہ آیا ہے. بادشاہ کو کیسے پتا چلا ہم یہاں پر ہیں؟ کہنے کہ وہ چھوڑو، کل بادشاہ آ رہے ہیں خود کچھ چیزیں لے کر، آج یہ لے لو، آج استعمال کر لو. ٹھیک ہے، انہوں نے لیا. وہ 2 بھی آ گئے، کھانے وانے سے فارغ ہو گئے.
انہوں نے کہا دیکھو ہماری اطلاع بادشاہ کو پہنچ گئی، اب کل بادشاہ آ رہے ہیں ہمارے سے ملنے، بادشاہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم لوگ مشہور ہو جائیں گے، اور جب مشہور ہو جائیں گے تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ آدمی جب اچھا مشہور ہوتا ہے نا تو کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ اسی لیے جو ہے نا گمنامی بہت ضروری ہے کام کے لیے، خلوت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے ہی کہا کہ مشہور ہو جائیں گے تو پھر لوگ مسافے کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر کام کے لائق نہیں رہیں۔ تو ایک کام کرو، ہم یہاں سے نکلیں گے اور ہم چلے جائیں گے کسی اور شہر میں، وہاں جا کے علم حاصل کریں گے۔ یہ راتوں رات نکل گئے۔ وہ اگلے دن بادشاہ بڑے خزانوں کے ساتھ آیا استقبال کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ مہمان ان کے ہیں۔ تو بادشاہ نے دروازے میں دستک دی، مہمان خانہ خالی ہے، کوئی نہیں کھا ہے۔ چلے گئے، کہنے لگا یہ تو یہاں 3 لوگ رہتے تھے، وہ چلے گئے۔ اچھا تو کیا کریں؟ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ جو خزانہ ہے نا، میرے خزانے سے جو نکال کر میں لایا ہوں، علم کے لیے لایا ہوں، دوبارہ میرے خزانے میں اب نہیں جائے گا۔ اس کے آدھے مال سے میں مدرسہ بناؤں گا، اور آدھے مال سے ایک مارکیٹ خرید کر اس مدرسے کے لیے وقف کر دوں گا تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک مدرسہ بنایا، اور اس مدرسے کا نام ہے جامعہ ابن طولو، جامعہ ازہر سے پہلے کا یہ مدرسہ ہے۔ اور اس مدرسے میں بڑے بڑے فقہا اور محدثین پڑھے ہیں، جس میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کے پڑھے۔ دیکھیں نا 3 طلبہ، ایک طالب علم کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، مخلوق سے ہٹنا، کیسا اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے، کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو اللہ دیے اس پر راضی ہو جائے، اور جو نہیں ملا اس کی طرف توجہ نہ ہو، کہیں یہ فقر کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غنائے نفس پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے غنائے نفس بھی مانگنا ہے، غنائے ید بھی مانگنا ہے۔ اے اللہ دل کا غنا بھی عطا فرما، ہاتھ کا بھی غنا عطا فرما۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غنی جو ہے نا صرف کما کے غنی نہیں بنے، وہ خرچ کر کے غنی بنے۔ غنی تھے وہ کما کے غنی نہیں بنے، خرچ کر کے غنی بنے۔ کیسے کیسے خرچ کرتے تھے؟ مدینے میں قحط پڑا ہے، ان کا قافلہ آ گیا، سارے تاجر آ گئے، حضرت ہمیں آپ سے کچھ لینا ہے، آپ ہمیں دے دیں آپ کا مال، ہم خرید کر تھوڑا سا قیمت بڑھا کے ہم پروفٹ کما لیں گے۔ اچھا کتنا دیں گے آپ؟ سارے مدینے کے تاجر کہنے لگے ہم 1 کا ڈبل دے دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو بہت کم ہے، 1 کا ڈبل، اچھا 2 گنا ایکسٹرا، کہنے یہ بھی کم ہے، 3 گنا دیں گے، کہنے یہ بھی کم ہے۔ حضرت ہم 1 کا 3 گنا زیادہ دے رہے ہیں، یہ کم کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میرے پاس ایک تاجر ہے جو 1 کا کم سے کم 10 دینے کے لیے تیار ہے، یہاں تک تم آؤ گے؟ کون ہے وہ تاجر؟ کون ہے وہ تاجر؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو 1 دے گا ہم کم از کم 10 دیں گے۔ یہ جتنا مال آیا ہے نا، یہ سارے مدینے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے غنائے ید، غنائے اللہ دیا ہے دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔